جو کہ ناول آ رہا ہے آپ کا چٹکی، اس کے بارے میں بتائیے۔ شنید ہے کہ بہت سنجیدہ ناول ہے اور بہت وہ مطلب کافی اس کے لیئرز ہیں، کچھ اس بارے میں بتائیے۔ اصل میں مزاح لکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، جی جی ظاہر ہے۔ سنجیدہ لکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ سنجیدہ میں بس آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، کریکٹرز کی نفسیات کو مجھے سمجھنا پڑتا ہے، لیکن میرے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک بار میں ٹرانس میں آ جاؤں تو اس ٹرانس سے پھر میں نکل نہیں پاتا۔ چٹکی جو ہے وہ دراصل ایک کہانی ہے ایک پشتون اور ایک پنجابی لڑکے کی۔ چٹکی جو کہانی ہے وہ ہے ایک ماسکو سے شروع ہونے والی محبت کی کہانی ہے، جس میں ہیرو نے اپنی ہیروئن جو ہے وہ نہ ماسکو سے لی، نہ اس نے کینیڈا سے لی، اس نے اپنی سرزمین سے جڑی ہوئی لڑکی لی۔ تو ماسکو سے لے وہ کہانی جو ہے پنجاب تک پھیلی ہوئی ہے، پنجاب سے پھر وہ کہانی چلی گئی ہے کینیڈا کی تک۔ تو وہ جو کہانی ہے اس کو جب میں لکھنے کے لیے آیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں فیصل آباد سے لے کے گڑھ مہاراج تک پیدل گیا ہوں۔ تو میں نے اس ناول کو لکھنے کے لیے حضرت سلطان باہو کی پوری فلسفی کو میں نے اسٹڈی کیا تھا۔ تو مجھے خود بھی وہ جو پنجاب والا پورشن ہے، جو صوفیزم ہے جس میں معرفت کی باتیں ہیں، مجھے وہ والا چیپٹر خود بھی بہت پسند ہے۔ باقی اس میں ایک میسج ہے، جب آپ ناول پڑھیں گے تو اس میسج کے لیے آپ اس میسج کو پہنچ سکیں گے۔ اس میسج میں نے یہ میسج اپنے پشتونوں کو دیا ہوا ہے اور میں نے پنجابیوں کو یہ دیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے لیے ہماری زبان یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ڈیجیٹل زون میں، ڈیجیٹل فیز میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو محبت آپ کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خواہ وہ پشتون ہو، خواہ وہ پنجابی ہو، خواہ وہ سندھی ہو۔ تو سر یہ ناول تو میرا پہلا ناول ہے، لیکن اس سے پہلے میرا ایک اور ناول ہے سپنے، جو اس کے بعد آئے گا۔ تو وہ سائیکالوجی کے اوپر ہے، نفسیات کے اوپر ہے۔ اچھا لالا، مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں سب چیزیں اور رشیا اور وہ سارا آگے، تو مجھے دو ناول یاد آ رہے ہیں۔ ایک تو مسنصر حسین تارڑ کا جو پہلا ناول تھا بلکہ فاختہ، اس میں بھی اس طرح رشیا کی کچھ عورتیں ہوتی ہیں اور ان کا ذکر ہے۔ اچھا پھر ان کا ایک اور 2010 میں بڑا شاندار ناول آیا تھا، خس و خاشاک زمانے، تو اس میں انہوں نے ایک اسی طرح کی عورت تھی جس کا پنجاب سے لے کر تو کینیڈا اور پھر واپس روٹس کی تلاش میں آنا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں مسنصر حسین تارڑ اور عارف خٹک کا آپس میں کوئی میچ لگ رہا ہے مجھے اس تحریر کے ذریعے۔ مسنصر حسین تارڑ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ میں اس پروگرام کے بعد آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ مجھے لے کر جائیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے خیر یہ ناول نہیں پڑھے ان کے، اور بدقسمتی سے ناول کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے میں نے صرف اور صرف مشتاق احمد یوسفی صاحب، کرنل اشفاق حسین، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں نے دو تین بندوں کو پڑھا ہوا ہے آج ہی آپ نے لکھا ہے۔ راجہ گد میں تو بس اللہ معاف کرے، وہ میں نہیں کہہ سکتا، بانو قدسیہ جو ہے ہماری بڑی محترمہ ہے، تو میں نے ناول آج تک کوئی بھی نہیں پڑھا۔ ایک دن مجھے کسی نے کمنٹ باکس میں جا کے لکھا کہ سر آپ کا انداز، آپ کے الفاظ بالکل ممتاز مفتی کی کاپی ہیں۔ اچھا سب سے پہلے تو میں نے گوگل کیا کہ ممتاز مفتی صاحب ہے کون، تو جب پتہ چلا کہ علی پور کا ایلی، تو وہ اس نے کوئی الگ نگری، اور ہاں 2 سال سے کوشش کر رہا تھا کیونکہ ناول بہت مہنگا تھا، 3000 روپے کا تھا، تو اٹھانے میں بھی اچھا، اٹھانے میں تو ہم لوگ شوقین ہیں۔ تو میں نے وہ ناول کراچی سے ایک دوست ہے ہماری ڈاکٹر سعدیہ، پھر اس نے مجھے دونوں ناول گفٹ کر دیے۔ میں نے 20 پیجز پڑھے، آپ بلیو کریں کہ میں اتنا ٹرانس میں آیا ہوں کہ میں نے آج تک وہ ناول پڑھا کیسے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی جو پہلی کتاب ہوتی ہے نا، وہ اس کے اپنے بارے میں ہوتی ہے۔ نہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ممتاز مفتی کا میں تصحیح کرتا چلوں، ممتاز مفتی کی پہلی کتاب علی پور کا ایلی نہیں تھی، علی پور کا ایلی تو 60 کی دہائی میں آئی تھی۔ مفتی تو 37 سے لکھ رہے ہیں اور وہ بہت شاندار لکھ رہے ہیں، بلکہ ان کا جو افسانہ تھا آپا، وہ غالباً سن 42 میں آیا تھا، جس سے ان کو صحیح شہرت ملی تھی۔ جھکی جھکی آنکھیں بھی ان کا وہی تھا، وہ بھی اسی میں ایرا میں تھا۔ اور وہ تو بلکہ ممتاز مفتی جو ہے وہ تو اپنے ہیڈ ماسٹر کے خوف سے اپنا نام ممتاز حسین لکھاتے تھے وہ اس وقت کتابوں پر، کیونکہ ان کے ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ ادب وغیرہ کے بہت خلاف تھے اور یہ ٹیچر تھے اسی اسکول میں۔ تو ممتاز مفتی نے تو خیر پہلی اپنی وہ سوانح عمری جو ہے وہ نہیں لکھی، لیکن اور لوگ ہیں جنہوں نے مطلب اس طرح کیا۔ خواتین و حضرات، یہ تھے ہمارے اور آپ کے سب کے لالا عارف خٹک،
ان کا دل ایک بہت نرم دل ہے، بڑا حساس دل ہے. میں آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن بس یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی زندگی، جو ذاتی زندگی، وہ دکھوں سے بھرپور ہے. لیکن ان دکھوں کو یہ پس پش ڈال کر آپ کو ایسی خوشیاں مہیا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. مجھے ان کو دیکھ کر کبھی کبھی وہ چارلی چپلن بھی یاد آ جاتا ہے. اس کا ایک بہت مشہور جملہ تھا کہ میں ہمیشہ بارش میں ضرور باہر نکلتا ہوں اور دل کھول کے اس لیے روتا ہوں تاکہ کوئی یہ جان نہ سکے کہ یہ بارش کے قطرے ہیں یا میرے آنسو. تو لالا کے اندر جتنے مرضی دکھ ہوں، یہ ہمیں ہنسا رہے ہیں، ہمیں خوش کر رہے ہیں، ہماری تفریح کا سامان کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں. اللہ نے انہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے اور یہ اپنے مزاح کے ذریعے ہماری زندگیوں میں بہار لا رہے ہیں. لالا، اس چینل کی معرفت سے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہے. اردو ادب کے حوالے سے بات کروں گا کہ میں نے آج تک کبھی اس سینس میں نہیں لکھا کہ ادب میں مجھے کام کرنا ہے. ظاہری بات ہے بہت بڑے بڑے نام ہیں، بس میں جو کچھ لکھتا ہوں اس کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو مجھے ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں شاید میں غلط نہیں لکھ رہا. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اتنا بڑا بندہ ہوں کہ میرے لکھے کے اوپر آپ کوئی مجھے اردو ادب کا کوئی خطاب دے دیں. لیکن میں صرف اور صرف ایک چیز کا خواہش مند ہوں کہ جو میں لکھتا ہوں تو خدا را اس کو آپ صرف مزاح سمجھ کر نظر انداز مت کیا کریں. اس مزاح کے اندر ایک جو میسج چھپا ہوتا ہے اس تک پہنچنے کی کوشش ضرور کریں. ظاہری بات ہے میں اتنی سنجیدہ بات آپ سے نہیں کر سکتا، تو میں اس کو طنز و مزاح کے لبادے میں اوڑھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں. تو لالا، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تو خواتین و حضرات، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے.